بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں وہ اس حد تک فیشن زیادہ ہو چکی ہیں کہ ان کو نہ تو دین کا خیال ہے اور نہ ہی ان کو اللہ رب العزت کے سامنے ہونے کا خیال ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک کلپ سنا، ڈاکٹر غامدی صاحب ہیں، ان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو پردہ ہے وہ تو صرف دل کا ہے، دل کا اگر پردہ ہو تو بس کافی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر اور مشکاہ شریف کے اندر دونوں جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا، ان کے اوپر اللہ کا یعنی کہ کتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، ان کو میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا۔ دو گروہ ایسے ہیں۔ فرمایا ایک گروہ تو وہ ہے کہ جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہیں اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، یعنی ظالم حکمران جو غریبوں کے اوپر، مظلوموں کے اوپر وہ کوڑے برساتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا دوسرا گروہ وہ ہے جو بے لباس عورتیں ہیں۔ بے لباس سے مطلب کیا ہے؟ میری یہ مراد، میں مخاطب ہوں اپنی ان اسلامی بہنوں سے جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں، یعنی یا تو اتنا باریک لباس پہنتی ہیں یا اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ جس میں جسم جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کی بناوٹ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آج کل تو عورتوں نے اس قسم کے فینسی قسم کے برقعے پہنے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو نمایاں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کو مائل کرنے والی اور مٹک مٹک کر چلنے والی اور ان کے جو سر ہیں وہ بختی جو اونٹ ہیں ان کی کوہانوں کی طرح، بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گی، اور یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گے۔ حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے یہ تو بڑی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے اور آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجنبی کو دیکھنے والی ہر آنکھ جو ہے وہ زانیہ ہے، اور فرمایا کہ بے شک کوئی عورت جب کوئی خوشبو لگا کر، عطر لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ زانیہ ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ آنکھ کا دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا ہے۔ یعنی آنکھ کا کیا زنا ہے؟ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آپ بری نظر سے آپ کسی عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زبان کا زنا کیا ہے کہ زبان جو ہے یہ فحش گوئی کرتی ہے، بری باتیں آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح کان کا زنا ہے۔ کان کا زنا کیا ہے کہ آپ بری باتیں اپنے کان سے سنتے ہیں۔ غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ میں غامدی صاحب کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ دل کا پردہ ہوتا کیا، ذرا سنیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس حصہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، اس حصے میں جایا کرتی تھی، اور میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں بھلا ان سے پردہ کیوں کروں، ایک تو میرے خاوند ہیں، شوہر ہیں، اور دوسرے میرے والد صاحب ہیں، تو میں چلے جایا کرتی تھی۔ لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں دفن ہوئے تو اس کے بعد پھر میں پردے میں جایا کرتی تھی، تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ پردے میں جایا کرتی تھی۔ تو غامدی صاحب کیا کہتے ہیں جی کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے،
اس لیے میری اسلامی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، آج یہ مختصر سی زندگی ہے. اگر آج آپ نے اپنا حسن ظاہر کیا لوگوں کے سامنے اور بے پردگی کے اندر آپ نے وقت گزار دیا تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا منہ دکھائیں گی؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو مٹک مٹک کر چلتی ہیں اور لباس ایسا پہنا ہوا ہے جیسے بے لباس ہوں، ہاں جی، کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو جنت کی خوشبو تک جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.